بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس سلسلے میں تذکرہ چل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر کا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ جس رات میں مکے کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچی، اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے اور غار ثور میں روپوش ہو گئے۔ 3 دن تک آپ اسی غار میں چھپے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جو اس وقت تک اسلام لا چکے تھے، پورا دن مکے میں رہتے، مشرکین کی خبریں معلوم کرتے اور رات کو آ کر تمام حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگاہ کر دیتے اور صبح سویرے ہی وہاں سے نکل جاتے۔ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، جو پہلے طفیل بن عبداللہ کے غلام تھے، شروع میں ہی اسلام لے آئے تو طفیل ان کو سخت تکلیف دینے لگا، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو طفیل سے خرید کر آزاد کیا۔ یہ عامر بن فہیرہ عشاء کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تو بکریاں لے کر وہاں حاضر ہو جاتے تاکہ جس قدر ضرورت ہو یہ دونوں حضرات دودھ پی لیں۔ اس طرح 3 دن 3 راتیں غار کے اندر گزاری۔ 3 دن کے بعد جب یہ معلوم ہو گیا کہ مکے والوں کا جوش و خروش سرد پڑ گیا ہے تو عبداللہ بن اریقط دؤلی کے پاس، جو رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا گیا تھا، خبر بھیجی گئی کہ اونٹنیاں لے کر غار ثور کے پاس آ جائیں۔ چنانچہ عبداللہ بن اریقط وعدے کے مطابق صبح کے وقت اونٹنیاں لے کر غار پر حاضر ہوا اور مشہور راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستے سے ساحل سمندر کی طرف سے آپ کو لے کر چلا۔ ایک اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دوسری پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار ہوئے اور اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کو خدمت کے لیے ساتھ لے لیا اور اپنے پیچھے بٹھایا، اور عبداللہ بن اریقط اپنے اونٹ پر بیٹھ کر راستہ دکھانے کے لیے آگے آگے چلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ خدا کی راہ میں اور غلاموں کو خرید کر خدا کے لیے آزاد کرنے میں تقریباً تمام دولت خرچ ہو چکی تھی، جس میں سے صرف 5,000 درہم باقی تھے، وہ بھی ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیے۔ مدینہ منورہ آ کر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی اور اس کے علاوہ متعدد کاموں میں سب ختم ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 1 دینار اور 1 درہم بھی باقی نہیں چھوڑا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی ذہانت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت ان کے گھر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا تمام نقد مال، جو 5,000 درہم تھے، ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ، جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے اور نابینا تھے، گھر میں آئے اور اپنی دونوں پوتیوں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ابو بکر خود بھی چلا گیا اور سارا مال و زر بھی ساتھ لے گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بولی، دادا جان، وہ ہمارے لیے بہت روپیہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کپڑے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے پتھر لپیٹ کر اس جگہ لے جا رکھے جہاں روپیوں کی تھیلی رکھی ہوتی تھی، اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھ لیا اور سمجھا کہ روپیے موجود ہیں، اور پوتیوں سے کہا کہ اب ابو بکر کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔
بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ماجد اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ الغرض عبداللہ بن اریقط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے مکے کے نشیبی علاقے سے نکال کر ساحل سمندر کی طرف چلا اور وادی عصفان کے نشیبی علاقوں سے گزرتا ہوا منزل بمنزل قباء میں داخل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سمجھداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے اس سفر میں غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خوب واقف تھے، ان کی اچھائیوں کی وجہ سے ان کو نقصان بھی پہنچانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح واقف نہ تھے۔ راستے میں جو شخص ملتا وہ ابو بکر سے آپ کے بارے میں دریافت کرتا کہ یہ کون ہیں جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں؟ ابو بکر فرماتے کہ یہ شخص مجھ کو راستہ بتلاتا ہے، اور دل میں یہ رہتا کہ آخرت اور خیر کا راستہ بتلاتے ہیں۔ حضرت معبد رضی اللہ عنہا کا واقعہ، جب یہ مختصر سا قافلہ غار سے نکل کر مدینہ منورہ کے راستے پر چلا تو راستے میں معبد کے خیمے پر گزر ہوا۔ معبد ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھی، خیمے کے دالان میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے قافلوں کو کھانے پینے کی جو ضرورت ہوتی وہ مہیا کرا دیتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب ان کے خیمے کے پاس پہنچا تو قافلے کے لوگوں نے معبد سے گوشت اور کھجور خریدنے کی غرض سے کچھ دریافت کیا، مگر کچھ نہ پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو خیمے پر پڑی تو خیمے کے کارنر میں ایک بکری دیکھی۔ دریافت فرمایا، یہ کیسی بکری ہے؟ معبد نے کہا، یہ بکری کمزور اور دبلی ہونے کی وجہ سے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جنگل نہیں جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کچھ دودھ ہے؟ معبد نے کہا، اس میں کہاں سے دودھ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھ کو اس کا دودھ دوہنے کی اجازت ہے؟ معبد نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر اس میں دودھ ہو تو آپ ضرور دوہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پر دست مبارک رکھا، تھن دودھ سے بھر گئے اور آپ نے دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ ایک بڑا برتن جس سے 8-10 آدمی سیراب ہو جائیں دودھ سے بھر گیا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو دودھ پلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو دودھ دیا اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پھر دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بڑا برتن پھر بھر گیا۔ آپ نے وہ برتن معبد کو عطا کیا اور انہیں بیعت کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب شام ہوئی اور معبد کے شوہر ابو معبد بکریاں چرا کر جنگل سے واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بڑا برتن دودھ سے بھرا رکھا ہے۔ بہت ہی تعجب سے معلوم کیا، اے معبد، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اس بکری میں تو کہیں دودھ کا نام نہیں تھا۔ معبد نے کہا کہ آج یہاں سے ایک مبارک انسان گزرا، خدا کی قسم یہ سب اس کی برکت ہے، اور پورا واقعہ بیان کیا۔ ابو معبد نے کہا، ذرا ان کا کچھ حال تو بیان کرو۔ معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ اور آپ کی عظمت و جلال اور آپ کے چہرے کا رعب اور وقار اس ڈھنگ سے بیان کیا کہ مکمل نقشہ ابو معبد کے سامنے آ گیا۔ ابو معبد نے کہا، میں سمجھ گیا، خدا کی قسم یہ وہی قریش والے آدمی ہیں، میں بھی ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ سراقہ بن مالک کا واقعہ۔ قریش نے جب یہ اعلان کیا
کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے یا گرفتار کر کے لائے، ہر ایک کے بدلے میں الگ الگ 100 اونٹ انعام اس کو دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک بن جعشم ایک مشہور بہادر اور جنگجو شخص تھے۔ سراقہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ صبح ایک شخص نے آ کر یہ بیان کیا کہ میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ نے یہ سنتے ہی اس شخص کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں وہ تو فلاں شخص ہیں۔ مقصد سراقہ کا یہ تھا کہ انہیں میں خود گرفتار کروں اور کوئی دوسرا شخص ان لوگوں میں سے نہ اٹھ کھڑا ہو، ورنہ 100 اونٹ کا انعام مجھ کو نہ مل سکے گا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں مجلس سے اٹھا اور اپنی باندی سے کہا کہ گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے نیچے لے جا کر کھڑا کرے، اور اپنا نیزہ لے کر گھر کے پچھلے حصے کی طرف سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑاتا ہوا چلا، اور اونٹوں کے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ چند ہی قدم چلنے پایا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور نیچے گر پڑا، پھر سوار ہوا اور چل دیا۔ سراقہ کو چونکہ توقع تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار یا قتل کر کے 100 اونٹ انعام میں حاصل کر سکوں گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اونٹ سامنے نظر آنے لگے تو اس کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی۔ سراقہ گھوڑے سے زمین پر گرا اور اٹھ کر پھر سوار ہو کر چلا۔ جب سراقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور گھبرا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہم پکڑ لیے گئے، یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، رنج نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور سراقہ کے لیے بددعا فرمائی۔ اسی وقت سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک اور بعض روایتوں کے مطابق پیٹ تک پتھریلی زمین میں دھس گیا۔ سراقہ نے عرض کیا، مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی بددعا سے ایسا ہوا ہے، آپ دونوں حضرات اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے، خدا کی قسم میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس بھیج دوں گا۔ آپ نے دعا فرمائی، اسی وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا، اور قریش نے جو آپ کے قتل یا گرفتاری کے لیے 100 اونٹ کے انعام کا اعلان کیا تھا اس کی میں نے آپ کو اطلاع کی، اور اس سفر میں کھانے پینے کا جو سامان میرے ساتھ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ مزید اپنی حفاظت اور احتیاط کی غرض سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ایک تحریر امن اور معافی کی مجھے لکھوا دیں۔ آپ کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے گھوڑے پر سوار ہونے کی حالت ہی میں ایک چمڑے کے ٹکڑے پر معافی کی سند لکھ کر مجھے عطا کی اور روانہ ہو گئے۔ میں بھی امان نامہ لے کر واپس ہوا۔ اب جو شخص آپ کا پیچھا کرتا ہوا ملتا اس کو واپس کر دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ آیا ہوں۔ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا اور اسی تحریر کو اس نے فتح مکہ کے روز اپنے لیے امان کی دستاویز بنا کر پیش کیا۔ اس بارے میں سراقہ نے ابو جہل کو کہا تھا کہ اے ابو جہل، خدا کی قسم تو اگر اس وقت وہاں حاضر ہوتا جب میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دھس رہے تھے تو یقین کرتا اور ذرہ برابر تجھ کو شک نہ رہتا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، دلائل کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، بھلا کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو فارس کے بادشاہ
کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو کسریٰ کا تاج، اس کے کنگن اور دوسرے زیورات مسجد نبوی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے لا کر ڈال دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ حاضر کیے گئے۔ فاروق اعظم نے سراقہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاتھ اٹھا اور یہ کہہ اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جس نے یہ کنگن کسریٰ سے چھینے اور ایک گنوار اور کسان سراقہ نامی آدمی کو پہنا دیے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ زیورات مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے جیسا ہی ہے۔ جس طرح قارون موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین میں دھسا تھا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خوف اور خطرے کے راستہ طے کرتے چلے گئے۔ جب آپ مدینے کے قریب پہنچے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس ہوتے ہوئے آپ کو ملے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے سفید لباس پیش کیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان دونوں حضرات کی خدمت میں لباس پیش کیا۔